अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम के 8वें जुज़ में सूरतुल आराफ आयत नंबर 51 तक तमाम किया था। आज इंशाअल्लाह सूरतुल आराफ की आयत नंबर 52 से लेकर आयत नंबर 67 तक पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फ़स्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून हल यंज़ुरून इल्ला तअवीलहु यौम यअती तअवीलुहु यक़ूलु अल्लज़ीन नसूहु मिन क़ब्लु क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि फ़हल लना मिन शुफ़अआ फ़यशफ़अू लना औ नुरद्दु फ़नअमल ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल क़द ख़सिरू अन्फ़ुसहुम व ضل अन्हुम मा कानू यफ़्तरून इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीथन वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन उद्उ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़्यह इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वद्ऊहु ख़ौफ़न व तमअ इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिहि हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन थिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यितिन فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين। सूरतुल आराफ आयत नंबर 52 से हम तर्जुमे और मुख्तसर वजाहत का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन बात को
پیچھے سے چونکہ جاری ہے اس کو مربوط کرتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا کہ ہم نے گزشتہ روز جو آخری آیات عرض کی تھی اصحاب اعراف کا ذکر تھا، اور اصحاب اعراف کا جو مکالمہ ہے اہل جنت کے ساتھ اور اہل جہنم کے ساتھ، اور اس کے بعد اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے کہ اللہ نے تمہارے پاس جو پانی ہے اور جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے سکتے ہو؟ تو جنتی جواب دیں گے کہ اللہ نے ان چیزوں کو تم پر حرام قرار دے دیا ہے۔ تو کافروں پر حرام قرار دے دیا، اور آیت نمبر 51 میں ان کافروں کی صفات یہ بتائی تھی کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، تو آج ہم ایسے ہی انہیں بھول جائیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 52 آیات کا ذکر آیا تو اس کتاب کا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جس کتاب کے اندر یہ آیات یعنی قرآن کریم۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا تعارف جب بھی قرآن بھرا پڑا ہے قرآن کے اپنے تعارف سے، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو مبہم قرار نہیں دیتا، بلکہ برعکس شدت کے ساتھ فرماتا ہے کہ یہ کتاب بڑی واضح پیغام اور واضح آیات والی۔ توجہ فرمائیے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 52، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور یقیناً ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جسے ہم نے علم کی بنیاد پر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ کتاب ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جیسے فرمایا نا ہدن للمتقین، یہاں پر بھی ہدن للمؤمنین ہے، گویا مومنین اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چونکہ جب ایک بندہ دوسرے کو نصیحت کرے تو اگر فرض کریں 10 بندوں کو نصیحت کر رہے سن رہے ہیں، فائدہ وہ اٹھائیں گے جو اس کی نصیحت پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بہت سادی سی بات ہے۔ تو قرآن مجید بھی فرما رہا ہے کہ ہدن و رحمتاً، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس کی باتوں پر۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے فصلناہ، فصلنا اردو میں ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے تفصیل۔ توجہ کیجئے، تفصیل کا جو معنی ہمارے ذہنوں میں ہے وہ عربی زبان میں اس لفظ کا جو اصل معنی ہے اس سے ممکن ہے تھوڑا سا فرق ہو۔ اردو میں ہم نے جو تفصیل کا لفظ سنا ہے، کہتے ہیں فلان بات کو تفصیل سے بیان کرو، یعنی ایکسپلین کرو، اچھی طرح وضاحت کرو۔ تفصیل سے ہمارے ذہن میں آتا ہے لمبی چوڑی چیز کو، جبکہ تفصیل کا اصل مطلب اور اصل معنی یہ لمبا چوڑا یہ نہیں ہے، کسی چیز کو بہت زیادہ طولانی کر کے بیان کرنا، بلکہ تفصیل کا لفظ بنا ہے فصل سے، فے، صاد اور لام، جس سے فاصلہ بھی ہوتا ہے۔ تفصیل یعنی چیزوں کے درمیان فصل کر دینا، فاصلہ کر دینا، جدائی کر دینا۔ فصلناہ، اس قرآن کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کیا مطلب؟ اس قرآن میں ہم نے حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا، مکس اپ نہیں رہنے دیا۔ اس قرآن کو ایسا بنایا ہے
کہ اس کے اندر ہم نے باتوں کو الگ الگ کر دیا، صحیح کو الگ کر دیا، غلط کو الگ کر دیا، تکلف نہیں کیا، کنفیوزڈ باتیں نہیں بیان کی، ہم نے حق اور باطل کو اس کے درمیان فاصلہ کر کے الگ الگ کر کے گویا دکھا دیا۔ فصلنا یعنی فاصلہ ڈال دینا۔ یہ قرآن تفصیل ہے، اور یہ جو آیت ہے جس میں تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل، تو اس وہاں بھی تفصیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو چیز بھی ہو وہ قرآن میں بندہ جا کے ڈھونڈے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کی انسان کی ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کو الگ الگ کر کے جن بنیادوں کو واضح کرنا چاہیے تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز کو الگ الگ کر کے بیان کر دی۔ جو جو بنیادیں انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھی اور کن چیزوں کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، کیا اسباب ہوتے ہیں، کون سے مزاج ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، اور کون سے مزاج انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ نے اس کو جدا جدا کر کے، تفصیل یعنی ان میں فاصلہ ڈال دیا، مکس اپ نہیں رہنے دیا، الگ الگ کر کے ان کو بیان کر دیا۔ اور جب ایسا ہو جائے تو خود بخود یہ ہدایت ہے، ہدن ورحمتن لقوم یؤمنون، ہدایت ہو گئی، جس نے اس ہدایت سے استفادہ کیا اس کے لیے وہ ہدایت رحمت بن گئی اس کے عمل کی وجہ سے۔ اور ظاہر ہے یہ وہی کرتے ہیں کہ جو اس کی بات پر ایمان لائیں، جو انکار کر دیں وہ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 53 هل ينظرون الا تأویلہ، کیا وہ انتظار میں، وہ کس چیز کے انتظار میں کیا دیکھ رہے ہیں سوائے یہ کہ اس کی تعویل آئے؟ اب یہاں پہ توجہ فرمائیں، یہ جو ینظرون ہے، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور ینظرون کا اصل معنی ہے نظر کرنا، دیکھنا کسی طرف، اسی سے لفظ انتظار ہے جس کا معنی ہمارے لیے واضح ہے۔ یہاں ینظرون کا معنی انتظار ہے، انسان کو جس کا انتظار ہوتا ہے، گویا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں دیکھ رہا ہے انسان بار بار، ادھر سے دیکھ رہا ہے، پوچھتے کیا دیکھ رہے ہو، کہتا ہے کہ کسی نے آنا ہے، مجھے اس کا انتظار ہے۔ یہ دیکھنا انتظار کی علامت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کیا یہ لوگ کس کے منتظر ہیں سوائے اس کی تعویل کے۔ تعویل کا مطلب کیا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ لیں، یہ لفظ آپ نے بار بار سنا ہے، تعویلیں ہو رہی ہیں تو یہ تعویل ہے تو وہ تعویل ہے۔ کسی چیز کی تعویل سے مراد ہے اس چیز کی اصل اور حقیقت۔ مثال کے طور پر ابھی آگے لفظ آئے گا عرش، اللہ کا عرش، عرش کہتے ہیں بادشاہ کے تخت کو جس پر وہ بیٹھتا ہے۔ اب جب اللہ کے عرش کا لفظ آیا تو ایک بات ہمارے ذہنوں میں آ گئی، یعنی بادشاہت صاحب اقتدار اللہ ہے، لیکن اس عرش کی تصویر کیا ہے، کیسا ہے وہ؟ ہمارے ذہنوں میں کون سے تخت آئیں گے جیسے ہم نے دنیا میں دیکھے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے بادشاہوں کے، مثال کے طور پر ہم نے دیکھا جی بادشاہ ایسے صوفے پر بیٹھتے ہیں یا ایسے بڑی شاندار کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، یا پرانے زمانوں میں بادشاہ کا ایک باقاعدہ تخت ہوتا تھا جو اس کے اقتدار کی علامت ہوتا تھا، لہٰذا آپ سنتے ہیں کہ فلان نے فلان کا تخت الٹ دیا، تختہ الٹ دیا، ٹھیک ہے۔ تخت یعنی علامت اقتدار۔ اب یہ جو عرش کا لفظ ہے اس سے میرے ذہن میں تصویر کیا آتی ہے؟ اگر کوئی مادی تصویر آئے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ یہ جو میں خود سے کوئی تصویر بناؤں عرش الہی کی، گویا میں تعویل کر رہا ہوں، اس کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہ آیات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔
والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، اور جو علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے الٹی سیدھی تعویلیں اسے کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب یہاں پر ایک اور بات اگلی سن لیں، کیونکہ تعویل سے بہت سارے اینگلز ہیں جس سے اس لفظ کا معنی سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے دن نیک لوگوں کو یوں اجر ملے گا، برے لوگوں کو یہ ہوگا۔ اب پیچھے آپ نے دیکھا قیامت کے دن کا بیان ہے، اعراف کا بیان ہے۔ اب وہ پوری تصویر سے ہمیں میسج مل رہا ہے پورا کلیئر، اچھوں کا انجام کیا ہوگا، بروں کا انجام کیا ہوگا، کیسے نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے، نہیں کچھ دیا جائے گا قیامت کے دن ان کو، مانگیں گے بھی تو نہیں ملے گا۔ اب یہ بیان کر کے اللہ فرما رہا ہے مثلا هل ينظرون الا تأویلہ، یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ اس کی تعویل آئے، یعنی وہ چیز حقیقت میں ان کے سامنے آ جائے جس کا ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ہم نے جو بتا دیا قیامت آنی ہے تم پر، اب تم انتظار میں ہو کہ قیامت آئے تو ٹھیک ہوگے تم، یا اللہ کہتے ہیں اگر نافرمانی کرو گے تم پر عذاب آئے گا، تو تم اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو خدا کے خبردار کرنے کے بعد، مگر یہ کہ خود عذاب آئے تو ٹھیک ہوگے تم۔ یہ معنی تأویل یعنی کسی چیز کی اصل اور اس چیز کی حقیقت۔ لہذا غلط لوگ کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، یعنی بے ایمانی ہے، چیٹر لوگ ہیں جو، وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں قرآن میں، کس لیے ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویل، فتنہ چاہتے ہوئے اور تعویل چاہتے ہوئے، جبکہ اس کی تعویل اللہ جانتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو لوگ مثلا قرآن مجید فرماتا ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ، ید اللہ کی تعویل کیا ہے؟ قرآن میں جہاں پر ید اللہ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح ہمارا ہاتھ ہوتا ہے ویسے کوئی ہاتھ ہے۔ مثلا فرمایا کہ ان الذین، توجہ کیجئے، ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ اے رسول جو آپ کی بیعت کر رہے تھے جب حدیبیہ کے مقام پر مسائل پیدا ہوئے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ تو صرف اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، یعنی یہ ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم کس کی بیعت کر رہے ہو؟ رسول کا ہاتھ میں لے کر بیعت کر رہے ہو کہ ہم لڑیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے، قتل ہو جائیں گے لیکن ہم لڑیں گے، آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ یہ جو رسول کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے رہے ہیں یہ انما یبایعون اللہ، یہ تو صرف اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے؟ نہیں۔ پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ سے کیا مراد؟ اس ہاتھ سے مراد ہے خدا کی تائید۔ ہاتھ رکھنا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس فلان بندے پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا، اس کو تم آسانی سے نہیں پکڑ سکتے، اس پر فلان سیاستدان کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ سیاستدان نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا۔ ہاتھ ہے یعنی اس کی تائید ہے، اس کی سپورٹ ہے، اس کی تائید ہے۔ تو اب اس میں سے ید اللہ میں سے نکالنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جزو ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹ ہے باڈی کا، یہ ناجائز اور حرام کام ہے اور کفر اور شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے خدا نے خبردار کیا کہ تم نہیں بتا سکتے اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے تمہارے جیسے ہاتھ نہیں، تمہارے ہاتھ محدود ہیں، ان کی طاقت محدود ہے، ان کی پہنچ محدود ہے، اور یہ ہاتھ تمہارے بدن کا ایک جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ جزو، اللہ تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہیں، وہ بسیط ہے، اجزاء سے پاک ہے۔ بدن اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، تم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ امام فرماتے ہیں کہ عقلیں حسرت زدہ رہ گئی ہیں، امام سجاد علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں، عقلیں حسرت زدہ رہ گئی ہیں اس کی ذات کی تہ تک پہنچنے کے لیے۔
کوئی اللہ کی ذات کی طے کو نہیں جانتا، نہ کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی امام جانتا ہے، کوئی اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے اور اس کے سوا جو ہے وہ محدود ہے اپنے اپنے مقام کے مطابق۔ تو ایک لامحدود چیز ایک محدود چیز کے اندر نہیں سما سکتی، لہذا امام فرماتے ہیں عقلیں تیری ذات کی طے تک پہنچنے میں حسرت زدہ رہ گئی ہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جو ٹیڑھا ہے کیا کرے گا؟ وہ جی قرآن میں لکھا ہوا اللہ کا ہاتھ، اور جاہل پبلک کو اپنی مرضی کی باتیں بتا کے خوش کر کے اور پیسے لے کے گھر چلے جاتے، اس قسم کی حرکات انجام دیتے، قرآن نے بتایا ہوا۔ اب یہاں پر تعویل سے کیا مراد ہے؟ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ کیا دیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ اس کی تعویل آ جائے، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی قیامت آ جائے یا عذاب آ جائے ان پر؟ خود عذاب، ایک عذاب کا ذکر جو قرآن بتا رہا ہے، خود عذاب، خود روز قیامت، وہ اس کی تعویل ہے، یعنی وہ اس چیز کی اصل اور حقیقت جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کے انتظار میں۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ اگر وہ آ جائے گا نا تو پھر تمہیں اصلاح کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یوم یأتی تأویلہ، جس روز اس کی تعویل آ جائے گی۔ اب یہاں پر یہ بلاغ القرآن جو ترجمہ ہے قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا، انہوں نے اس تعویل لفظ کا ترجمہ یہاں پہ کیا فرمایا ہے؟ انجام کار، وہی اصل اور حقیقت۔ ایک بندہ کہتا ہے ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، مارے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، یہ نقصان پہنچ جائے گا، وہ بندہ بات نہیں سنتا، یہاں تک کہ ادھر جاتا ہے اور جو بات سے اسے خبردار کیا گیا تھا وہ حادثہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی وہ حقیقت اور اصل چیز سامنے آ جاتی جس سے خبردار کیا جا رہا تھا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اب انجام دیکھ لیے، اسے کہتے ہیں تعویل، کسی چیز کی حقیقت، کسی چیز کی اصل۔ اور وہ دوبارہ پہلے بھی بیان کیا تھا، ذہن میں آ رہا ہے، علامہ اقبال کا فارسی کا مشہور و معروف شعر ہے قرآن کی تعویل کے بارے میں، کہ اللہ کی اس کتاب کے بتانے والوں نے، جن کا کام تھا اس کتاب کو صاف صاف بتائیں، بغیر کوئی چیز چھپائے واضح اللہ کا پیغام بتائیں، انہوں نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، پہلے میں یہاں پہ سنا چکا ہوں، لیکن یہاں پہ تعویل کا لفظ آیا اور اس شعر میں بھی تعویل کا لفظ ہے، تو فرماتے ہیں کہ زمن بر صوفی و ملا سلامی، میری طرف سے صوفی اور ملا پر سلام، کیوں کہ پیغام خدا گفتند مارا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہمیں سنایا ہے، اس لیے میری طرف سے ان پر سلام، انہوں نے بہت زبردست کام کیا۔ لیکن تعویل شان، ان کی تعویلیں اس قرآن کی، ولی تعویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را، لیکن ان کی تعویلوں نے حیرت میں ڈال دیا ہے خدا کو، جبریل کو اور مصطفیٰ کو علیہ السلام۔ یعنی اللہ بھی سوچ رہے کہ میں نے کیا بھیجا تھا، انہوں نے کیا بنا کے پیش کیا، انہوں نے کیا الٹی سیدھی تعویلیں کر دی، چیزوں کے رخ موڑ دیے متشابہات سے، اپنی مرضی کے اپنے مسلک کو سیٹ کرنے کے لیے نکال کے چل پڑے ہیں۔ تو اللہ بھی حیران ہے، جبرائیل جو قرآن لے کر آتے تھے وہ بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ان کی تعویلوں پر حیران ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ کر کیا دیا انہیں۔ جس دن وہ انجام کار یعنی وہ تعویل آ جائے گی، یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس کو بھولے ہوئے تھے، یہاں پہ مراد قیامت ہے، یاد نہیں تھی، موجیں کر رہے تھے، اللہ کی حدود پہ اعمال کر رہے تھے، اپنی مرضی کی، کوئی ان کو نہیں تھا کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، کسی مقصد سے بھیجا ہے ہمیں، بغیر کسی مقصد کے بھیجا ہے، بھولے ہوئے تھے، قیامت کو، حساب کتاب کو بھولے ہوئے تھے۔
تو جو لوگ اس کو اس سے قبل بھولے ہوئے تھے اب کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ یہ جملہ کل بھی گزرا تھا کہ جنتی جنت میں کہیں گے جب جنت ان کو عطا ہو جائے گی تو وہ کہیں گے کہ تمام حمد اس اللہ کی جس نے ہماری یہاں تک رہنمائی کر دی، اور اگر وہ نہ کرتا تو ہم یہاں تک ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ وہاں پر بھی یہ جملہ ہے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یعنی دیکھ رہے ہوں گے وہ خبر سچی ہو گئی کہ جو اللہ کے نبیوں نے دی تھی، تو کہیں گے ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ وہ ہیں جو جنت میں پہنچے، اور یہ وہ کہ جو قیامت کو بھولے ہوئے تھے اور اب ہلاکت میں پڑ گئے قیامت کے آنے پر، اب یہ بھی اقرار کریں گے، لیکن وہ اقرار شکر کا اقرار ہے، اور یہ اقرار کہ شاید اقرار کر کے کوئی چانس مل جائے۔ اب نہیں کہیں گے یہ نہیں ہوتا تو قیامت تو یہ فلان، کوئی وہ نہیں کریں گے، کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہیں گے ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے۔ اب یہ اعتراف کر کے کس لیے اعتراف کر رہے ہیں؟ تاکہ کوئی راستہ نکل آئے بچت کا۔ ہیں کون لوگ؟ جو اس کے آنے سے پہلے اس کو بھولے ہوئے تھے، اس کو یاد نہیں تھا کہ میرا حساب ہونا۔ پھر کیا کہیں گے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں کہ جو ہماری شفاعت کریں؟ او نرد، یا یہ کہ ہمیں واپس پلٹا دیا جائے، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو ہم عمل کریں، لیکن کون سا عمل؟ وہ نہیں جو پہلے کیا کرتے تھے، یعنی اچھے عمل کریں، وہ عمل نہ کریں کہ جو ہم پہلے کرتے تھے اور جس کا نتیجہ یہ برا سامنے آ گیا۔ دو کہیں گے کوئی شفاعت کرنے والا ہے ہمارا، یا یہ کہ ہمیں کوئی چانس مل سکتا ہے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں اللہ بھیج دے اور ہم پھر وہ اعمال کریں جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ جواب کیا دیتا ہے قرآن؟ قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے خود کو خسارے میں ڈال دیا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ جو افترا کرتے تھے، پاس سے گھڑا کرتے تھے، ہم تو یوں بچ جائیں گے، تو ہم تو یوں نکل جائیں گے، اور اپنی نافرمانیاں بھی کرتے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگیاں گزاری، خدا نے جو زندگی کا مقصد بتایا تھا، دین جس لیے آیا تھا، وہ سارے بھولے ہوئے تھے، لیکن چکر چلائے ہوئے تھے کہ ہم یوں بچ جائیں گے، ہم یوں نکل جائیں گے۔ جو یہ اللہ پر افترا کیا کرتے تھے، اپنی من گھڑت باتیں کیا کرتے تھے، ضل عنہم، وہ گم ہو گئی ان سے، اور ان کے ہاتھ پلے قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کو ضائع کر دیا، خسارہ کر دیا، ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو یہ افترا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا بار بار، یہ کیوں، کس بات سے خبردار فرماتا ہے قرآن؟ کہ اللہ کے بارے میں جب بات کرنی ہے، خدا سے نسبت دینی ہے، تو پھر اس نسبت دینے سے پہلے دیکھ لو کہ کہاں سے بات آئی ہے تمہارے پاس، اللہ نے کہا بھی ہے یا اللہ نے نہیں کہا۔ جو کہ جی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے آگے سے یس سر کر دو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سنجیدہ نہ ہو اور اپنے دین کی بنیادوں کے بارے میں سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ افسوس کہ اکثر کام سنی سنائی پہ چلتا ہے، دین کو سنجیدہ لینے والے لوگ بہت کم ہیں، رسومات کو سنجیدہ لیتے ہیں، حقیقت دین کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو، یہ کس لیے کہا ہے؟ پورا دین، پوری تصویر ہے کیا؟ یہ پورا کا پورا پیکج، یہ پورا کا پورا مجموعہ قوانین کا جس کو اسلام کہتے ہیں، یہ چاہتا کیا ہے؟ اس کے ذریعے خدا چاہتا کیا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو؟ کیوں فرما رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسلام کو بطور دین تمہارے لیے انتخاب کر کے راضی ہوں، اور مجھے کوئی طریقہ زندگی کا اس پر میں راضی نہیں ہوں سوائے اسلام کے۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، آئین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ خدا کو جھکنا، خدا کی اطاعت کرنا۔
جو بھی دین کے نام پہ ایسی بات بتائی جائے، چاہے رسول اللہ کے نام پر، چاہے اہل بیت کے نام پر، چاہے کسی پیر فقیر کے نام پر، جس سے سننے والے کو ہو کہ میں 2 نمبریاں کر کے بھی میں نے بچ جانا ہے، وہ بتانے والا بھی جھوٹا ہے اور جاہل ہے یا بے ایمان ہے، اور سننے والے بھی اصل میں اپنی نفس پرستی، ان کو اپنی خواہش پوری ہوتی مل رہی، اس لیے ان کو مزہ آتا ہے کہ میں باہر جا کے جو مرضی کرتا رہوں، اور کیونکہ میں نے سن لیا اور میرا اس مسلک سے میری نسبت ہے، میرے جیسا جنتی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہودی مزاج بن جاتا ہے بندہ جو اپنے حقیقت دین کو نہ سمجھتا ہو کہ دین آیا کس لیے۔ وہ دین کہ جس کے نمائندے یہ کہہ رہے ہوں، ائمہ کے فرامین میں یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے یہ مت دیکھنا کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس ذات کی عظمت کو دیکھنا کہ جس کے سامنے گناہ کر رہے، یعنی اس لیے نہ گناہ کر دینا یہ کون سا کام ہے، یہ چھوٹا سا گناہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف توجہ مت کرنا، جس کی نافرمانی کر رہے ہو اس کی عظمت کی طرف توجہ کرنا، تو پھر تمہاری جرأت نہیں ہوگی کرنی۔ اور یہی والے ائمہ جو یہ بتا رہے ہیں، جو عین قرآن باتیں، تھوڑی دیر بعد آ کے دوسرے دن لوگوں سے کہے کہ بس تم ہمیں مان لو، مثلا مان لو سے مراد بات بے شک نہ مانو اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم ایک دفعہ یہ کام کرو تمہاری جنت پکی ہو جائے گی، یہ نہیں ہے۔ جب تک اس قسم کی روایات کو، اس قسم کی احادیث کو بیان کرنے والا آیات قرآن کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیان نہ کرے، ایسا معنی نہ ان کا بیان کرے، ایسی تصویر نہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے کہ جو آیات قرآن کی دی ہوئی تصویر کے خلاف ہو، تو جتنوں کو گمراہ کر رہا ہے قیامت کے دن ان کی گمراہی میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یحملون اوزارہم، اپنے وزن بھی اٹھائیں گے گناہوں کے، وَأَوْزَارَ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا تھا۔ علم کہاں تھا؟ قرآن مجید میں تھا۔ پہلے اس کو دیکھو، ائمہ کی تعلیم کیا تھی؟ ادھر سے دیکھ کے دیکھنا کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے۔ کیوں نہیں دیکھا بیان کرتے ہوئے؟ کیوں ایسی باتیں کی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں قرآن میں؟ ان کی تائید کرتا ہے قرآن یا تائید نہیں کرتا؟ نتیجے میں گمراہی پھیلی، نتیجے میں اللہ کی جو احکام تھے وہ کم اہمیت ہو گئے، اور نام میں اس مسلک سے ہوں، اس یہ نام چھا گئے، اور جو ان ناموں کی حقیقت تھی وہ گم ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کو معاشرے میں جو مقام زندگیوں میں دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا۔ قد خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وضل عنہم ما كانوا يفترون، اور جو جھوٹ وہ گھڑتے رہتے تھے وہ ان سے ناپید ہو گئے، گم ہو گئے ان سے۔ آیت نمبر 54۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید اور اپنی صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، تمہارا پالنے والا، بے شک وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا، عرش پر قائم ہوا، عرش پر قرار پکڑا۔ یہ سارے کے سارے لفظ بھی اس کو ٹھیک طرح بیان نہیں کر سکتے۔ یہ استوى علی العرش، اس کا جو لفظی مطلب ہے، توجہ کریں، تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ یہ عرش پر متمکن ہوا کیا مطلب ہے؟ جیسے بادشاہ عرش اپنے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے کھڑا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جا کے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود میں چینجز نہیں ہوتی کہ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں منتقل ہو جائے۔ ان چیزوں سے پاک ہے خدا کا وجود، یہ ساری مادی اجسام کی خصوصیات۔ ان الفاظ سے خداوند عالم کیا بتا رہا ہے کہ ایک عام فہم اس زبان سمجھنے والے بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ کائنات کی بادشاہت پر اللہ کا ہولڈ ہے، کائنات کے اقتدار پر اللہ کا ہولڈ ہے۔ جیسے بادشاہ کے اقتدار کی علامت اس کا تخت ہوتی ہے، تو جو اس کائنات کا تخت ہے، کائنات کے اقتدار کی علامت ہے، وہ اللہ کی۔
اور یہ جو 6 ایام 6 دنوں میں بنایا، یہ 6 دنوں سے مراد یہ تو واضح ہے کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی تو یہ اس دنیا وجود ہی نہیں رکھتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے دن اور راتیں، اور ہم جس کو دن کہتے ہیں، وہ اگر آپ پڑوسی سیارے پہ بھی چلے جائیں تو وہاں اور ہے، اور اگر آپ دور چلے جائیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اس قرآن نے ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ وہ دن 1000 سال کا ہوگا، ایک جگہ پہ کہا ہے کہ فلان قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا ایک دن۔ تو لہٰذا اس دن سے مراد ایک سادہ لفظ میں بتانا ہے کہ 6 گویا کے مراحل تھے، 6 سٹیپس تھے گویا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمین کو خلق کیا تھا۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، وہ ڈھانپتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، جو اس کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے، یعنی آپ دیکھیں دن کے پیچھے پیچھے رات گویا کہ دوڑی چلی آ رہی ہے، اور رات کے پیچھے پیچھے دن پھر دوبارہ دوڑا چلا آتا ہے۔ والشمس، اور سورج کو خلق کیا، والقمر، اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ سب کے سب اس کے حکم کے آگے مسخر ہے، تابع فرمان ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک دعا میں صحیفہ کاملہ میں امام چاند سے خطاب کرتے ہیں کہ تو اللہ کا کیسا عبد ہے کہ خدا نے تجھے جو راستہ دیا ہے تو بغیر کوئی نافرمانی کیے سیدھا اس پہ چلتا رہتا ہے۔ چاند سے خطاب کرتے ہیں تو اللہ کا عبد، مسخرات بامرہ، اس کے امر کے مسخر۔ یہ خداوند عالم اپنا اقتدار بیان کر رہا ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ معنی ہے استوا علی العرش، کائنات کا اقتدار اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، لہ الخلق والامر، صرف اسی کا ہے خلق کرنا اور حکم کرنا، یعنی خلق کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے، اور حکم صرف اسی کا چلتا ہے۔ وہ اصل سرچشمہ اقتدار اور سرچشمہ حکومت اور سب کچھ۔ اب یہاں پہ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلق کرنا صرف اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اگر یہ لفظ کسی مخلوق کے بارے میں استعمال ہو تو کیا فرق ہے؟ خدا خلق کرتا ہے یعنی کوئی چیز تھی ہی نہیں، وجود ہی نہیں رکھتی تھی، اور خداوند عالم کن فیکون کے ذریعے اس کو بنا دیتا ہے۔ اس کا کوئی را میٹیریل پہلے نہیں تھا، کہیں بھی کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا، معدوم، عدم، کچھ نہیں تھا، لا شیء، نتھنگ، اور اس سے خداوند عالم چیز بنا دیتا ہے۔ اور ایک دفعہ ہے کہ کچھ چیز آلریڈی موجود ہے اس کی شکل چینج کر دینا، تو یہ مجازن اس کو بھی خلقت کہتے ہیں۔ مثلا قرآن فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، یہ میرا کام ہے، مثلا میں یہ کرتا ہوں، مٹی لیتا ہوں اس سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، ٹھیک ہے، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ اب یہ ایک غیر معمولی کام ہے، یہ معجزہ ہے۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے سچ مچ کا اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے اذن نہیں لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے خلق نہیں لیتا۔ ایک میں نے تقریر سنی، جب بےہودہ گوئی اپنے عروج پر ہو، جہالت اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے ایک جگہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، اور وہ
شاہ شمس تبریز کا نام لے کے شاہ شمس تبریز پر جھوٹ گھڑ رہا تھا. ٹھیک ہے, قصہ تو لمبا ہے, پورا ڈرامہ ہے, میں ابھی آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا لغویات کو سنانے میں. تو اس کا اینڈ یہاں پر ہوا کہ ایک خاتون کو شاہ شمس تبریز نے شعر دیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ شعر پہ بیٹھ کے ایک ڈانس کے مقابلے میں شرکت کرے. آپ ذرا تصور دیکھیں گڑنے والے کیا کیا کرتے ہیں. تو وہ جب ڈانس کا مقابلہ شروع ہوا تو شعر جو ہے وہ بفر گیا اور شعر جو ہے وہ ایک بچے کو کھا گیا وہاں پر. تو بادشاہ نے کہا شریعت, مرکزی خیال کیا ہے اس داستان کا کہ شریعت اور چیز ہے, طریقت اور چیز ہے. یعنی تم شریعت کو چھوڑو, طریقت بہت ہائی لیول کی بات ہے, عقلوں میں آنے والی بات نہیں ہے. عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, کہتے ہیں یہ عقل نہیں معرفت کی بات ہے. تو وہ جب بیوقوف بن جاتا ہے تو وہ دوسروں سے کہتا ہے مجھے معرفت ہو گئی ہے. پوچھو معرفت بتا تو صحیح ہے کیا؟ کہتا ہے یہ اس طرح پتہ نہیں چلتا, یہ معرفت ہو جائے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کلپس میں بھی لوگ پیروں کے ہاتھ پکڑ کے پھر دھماکے ہوتے ہیں اور ڈانس اور کلبازیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. انسانیت کی بھی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے. ایسا دین جو کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بے شک ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے, ان کو محترم بنایا. اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کیڑے مکوڑوں کی طرح وہاں پر کبھی کتے بنے ہوتے ہیں, کبھی بلے بنے ہوتے ہیں, کیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہو رہا کس کے نام پر ہے؟ دین کے نام پر ہو رہا. یہ یفترون علی اللہ الکذب, جھوٹ بولتے ہیں. ضل عنہم ما کانوا یفترون, جو یہ افطرا کرتے تھے ان سے گم ہو جائے گا. تو وہ جناب بیان کرنے والے صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جب شیر کھا گیا تو بادشاہ نے کہا شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا, قصاص ہے. اور اس خاتون سے کہا کہ تجھے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو وہ خاتون جو تھی دوڑ کر شاہ شمس تبریز کی بات نہیں ہے, اس پر بہتان, ایسے ہی لوگ یہ بزرگوں پر بہتان باندھتے ہیں, جیسے ائمہ پر باندھتے ہیں, رسول اللہ پر باندھتے ہیں, خدا پر باندھتے ہیں, تو پھر نچلے لیول پر پیروں فقیروں پر بھی آ کر اللہ کے جو نیک بندے بھی تھے ان پر بھی باندھ دیتے. کوئی بہانہ چاہیے ہوتا. تو پھر اس نے بادشاہ نے کہا کہ یہ تو قصاص کیا جائے گا, تجھے قتل کیا جائے گا. وہ عورت جو ہے بھاگ کے شاہ شمس تبریز کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ جی میں تو آپ کی خادمہ ہوں, میں تو آپ کی کنیز ہوں, تو مجھے قصاص کر رہے ہیں, آپ مجھے بچائیں. تو شاہ شمس تبریز جو ہے اٹھے اور اس عورت کو لے کر بادشاہ کے دربار میں گئے اور کہا کہ یہ تو عورت جو ہے یہ میری کنیز ہے, آپ کیوں اس کو مارنے لگے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ خون کے بدلے خون, یہ بچہ مرا پڑا ہے, شیر نے چیر پھاڑ دیا, اور وہ اس عورت کا شیر تھا, ہم اس کو قصاص کریں گے, اور اگر آپ بچہ زندہ کر دیں تو یہ بچ سکتی. اب ذرا دیکھیں اللہ سے دشمنی کیسی ہوتی ہے ان بے ایمانوں کو جن کو اس قسم کی چیزوں کی عادت ہوتی ہے. تو شاہ شمس نے کہا کہ آج تجھے بتاتا ہوں میں اپنا مقام. تو انہوں نے بچہ جو شیر نے چیر پھاڑ دیا تھا اس سے انہوں نے کہا کہ قم باذن اللہ. اب وہ احمق جو سٹیج پہ چڑھا ہوا تھا بات کر رہا تھا وہ کہتا پنجابی میں تھے, بچہ کوئی نہ اٹھا, بچہ کوئی نہیں اٹھا. وہ پھر جلال میں انہوں نے پھر کہا قم باذن اللہ, پھر بچہ کوئی نہ اٹھا. اب نیچے جو پبلک ہے وہ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جیسے معجزہ ہونے لگا ابھی سٹیج پر ہی. قم باذن اللہ, نہ اٹھا. کہتے ہیں کئی دفعہ قم باذن اللہ کہا تو نہیں اٹھا اللہ کے نام پہ. اب شاہ شمس تبریز کو جو جلال آیا انہوں نے کہا اب بھی نہ اٹھے تو میں دیکھتا ہوں. قم باذن شاہ شمس تبریز, بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو ریٹائر کر کے سائڈ پہ رہا. اس طرح یہ کفر اور شرک کے جراثیم. اب جس نے یہ سنا ہے اس کو اللہ پیارا لگے گا یا شاہ شمس تبریز کی پاور زیادہ ہے؟ شاہ شمس تبریز کی پاور زیادہ ہے. لہٰذا اس قسم کے لوگوں کو آپ کیا دیکھیں گے؟ ان کو اللہ سے دعا مانگنا اچھا ہی نہیں لگتا. یہ دعا مانگیں گے تو غیر اللہ سے مانگیں گے. اللہ سے ان کو لگتا ہے اللہ کی پاور ہی نہیں ہے جب تک کہ ادھر سے کام نہ ہو. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو, استجب لکم, میں تمہارا جواب دوں گا. کس میں طاقت ہے پیر فقیر میں اللہ سے زیادہ؟ کون اللہ سے زیادہ سن سکتا ہے؟ کون اللہ سے زیادہ قادر ہے لوگوں کی مشکلات حل کرنے پر؟ کون اللہ سے زیادہ؟ کس معاملے میں کون اللہ سے زیادہ ہے؟ لیکن ایسی تربیت کرتے ہیں لوگوں کی یہ ایسے الٹے سیدھے چیزیں سنا کر کہ وہ اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں.
بچے کا نام لکھتے ہیں پیرا دتا، یعنی پیروں نے دیا ہے، اللہ دتا نہیں کہتے، اللہ نے دیا ہے، کہتے ہیں پیرا دتا، نام میں شرک کی بو ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ خدا بند عالم الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ، خلقت بھی صرف اس کے لیے مخصوص ہے، خلق کرنا، اور امر حکم بھی صرف اس کے پاس ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور لازوال ہے، بابرکت ہے یعنی لازوال ہے وہ اللہ کہ جو تمام عالمین کا رب ہے۔ 55 وہی بات آ گئی، ادعو ربکم، جو اتنا صاحب اقتدار ہے اپنے رب کو پکارو، تضرعا و خفیہ، عاجزی سے اور چپکے چپکے۔ تضرع کہتے ہیں عاجزی سے، جیسے کوئی بیچارہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کسی بڑے صاحب اقتدار طاقتور صاحب مال کے پاس جاتا ہے، کیسے التجا کرتا ہے۔ یا سڑکوں پہ دیکھ لے جو مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ چاہے جتنا بھی مثلا اپنے آپ میں کچھ ہو، جب اس نے مانگنا ہوتا ہے تو کیسی حالت بناتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ وخفیہ، اور چپکے چپکے، یعنی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالی کو پکارو۔ انہو لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز سمجھے اور الٹے سیدھے کام کرتا پھرے۔ آیت نمبر 56، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اصلاح کب ہوگی زمین میں؟ اللہ کا نبی آیا، اللہ کے نبی نے خدا کا پیغام دیا، ایک بہتر معاشرے کی بنیاد رکھ دی، اب اس دین کو خراب نہ کرو، اللہ پر بہتان باندھ کے، اللہ کے نبیوں پہ بہتان باندھ کے الٹی سیدھی چیزیں پھیلا کر وہ اللہ کے خالص دین کو خراب نہ کرو۔ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، وَادْعُوهُ، اور اس کو پکارو، خوفاً وطمعاً، ڈرتے ڈرتے اور طمع کے ساتھ، جیسے ایک بندے کو طمع ہوتی ہے کہیں سے یہاں سے مجھے مل جائے گا، یہاں سے مجھے مل جائے گا، اس طمع کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہو وہ بہت عظیم ذات ہے، بہت طاقتور ذات ہے، تمہاری ہر چیز کا مالک ہے اور ازل سے ابد تک مالک ہے، تو انسان ڈرتا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے افسر سے بات کرنی اور بات ہوتی ہے، اگر دنیا کی مثال دے رہا ہوں، لیکن اگر اچانک کوئی بالکل حقیر معاشرے کا بے حیثیت بندہ اس کو ملک کے سب سے بڑے صاحب اقتدار کے سامنے کوئی لے کے جا کھڑا کر دے، ہو سکتا ہے اس سے بات ہی نہ ہو، اس کی گگی بند جائے کہ آواز نہیں نکلے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب خدا کو پکارو، اس کو پکارو خوفاً، خوف کے ساتھ، وطمعاً، یہ طمع امید جیسا ہوتا ہے کہ خدا دے گا، اس سے لینے کی امید کے ساتھ اسے پکارو۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ 57، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے۔ جب سخت گرمی ہو، شدید موسم خراب ہو، تو وہ خوشخبری لے کے، اس رحمت کی بارش کی خوشخبری لے کے پہلے ہوائیں آتی اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ یعنی وہ ہوائیں ابر گراں کو اٹھا لیتی ہیں، اتنا بھاری، کبھی آپ چیک کریں وزن کتنا ہوتا ہے بادلوں کے اندر پانی کا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ جہازوں میں ٹریول کرتے ہیں آپ، اس کے جب اندر سے گزرے تو یعنی وہ روئی کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں ٹن پانی اپنے اندر لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ، عجیب نظام کائنات اور باریک بینی کے ساتھ اس کو بنایا گیا۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ یعنی ہوائیں ابر گراں بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہیں،
سقناہ لبلد میت، تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں کہ جاؤ پلاؤ پانی سے. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اس کے ذریعے ہم پانی نیچے اتارتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں زمین کے اندر سے. اور چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو ان باتوں سے. 58 وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ، اور پاکیزہ زمین. ویسے بلد شہر کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد زمین ہے، ظاہر شہر زمین پر ہی ہوتا ہے. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ، اور جو پاکیزہ زمین ہے، يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کا سبزہ اپنے رب کے حکم سے نکلتا ہے. وَالَّذِي خَبُثَ، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے، لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، تو اس میں سے سوائے نامطلوب کانٹے دار اور اس قسم کی چیزوں کے کچھ نہیں نکلتا. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، یہ بہت خوبصورت بات ہے، توجہ کریے، ایک تمثیل میں اللہ تعالیٰ ایک میسج دے رہا ہے. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اس قوم کے لیے جو شکر گزار، جن کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے. اب دیکھیے اس آیت کا ظاہر کیا ہے مثال کا، کہ بعض زمینیں جو اچھی ہوتی ہیں وہاں سے پھول اگتے ہیں فلان، اور بعض زمینیں کہ جن کے حالات اور ہوتے ہیں وہاں پر یا تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے، اور اگر اگے بھی تو کانٹے دار اور کڑوے اس طرح کی چیزیں اگتی. آپ نے ابھی آج کل تو جناب فلان چیز ہم نے زمین پہ لگانی ہے، کہتے ہیں جاؤ پہلے سوائل ٹیسٹ کرا کے لاؤ، اس سوائل میں مطلب کیا کتنی مقدار کیا چیز کیا ہے کیا نہیں ہے، تب فلان چیز اگے گی، اور تب فلان چیز مثلا نہیں اگے گی. جو زراعت سے تھوڑی بہت جن کو وہ ہے وہ کہتے ہیں مثلا یہ زمین ہے، اس پر بہت محنت کرنی پڑے گی، اس میں بہت ہل چلانا پڑے گا، اس میں یہ ڈالنا پڑے گا، فلان کرنا پڑے گا، تب یہ اس قابل ہوگی کہ اس میں کھیتی باڑی کی جا سکے. ورنہ یہی اگ سکتا ہے جو دیکھ رہے ہو کہ کانٹے دار جھاڑی اگی ہوئی ہے، فلان اگا ہوا ہے، یہ فصل کے لیے سوٹیبل نہیں. تو یہ مراد ہے اس. اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. جس طرح توجہ کیجئے، جس طرح ایک زمین، اچھی زمین پر جب بارش گرتی ہے تو وہ اچھا رسپانس دیتی ہے زمین، اور ایک بری زمین برا رسپانس دیتی ہے. اسی طرح اچھے دل اور برے دل ہوتے ہیں، پاک دل اور نجس دل، نافرمان. خدا کی ہدایت اللہ کے نبی کے ذریعے، آیات خدا کے ذریعے سب پر برستی ہے. پورے مکہ پر برسی، پورے مدینے پر برسی، ہر جگہ. یہ بقول مولانا حالی کے جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، مطلب ہر جگہ پر یہ رحمت پہنچی، لیکن ایک طرح کا رسپانس نہیں دیا انسانوں نے. مزاج مختلف تھے. وہ جو پہلے سے اپنی حرکات سے بندہ مزاج بنا لیتا ہے، وہ مزاج پھر غالب آتا ہے ڈیسیجن اچھا لینا یا ڈیسیجن اس کے خلاف لینا. تو یہ اللہ تعالیٰ، یعنی انسان کو اپنے اندر کی زمین کو پاک رکھنا چاہیے. گناہوں کی عادت ڈال لینا، اللہ کی نافرمانیوں کی، انسان کے اندر کی زمین کو نجس کر دیتا ہے، اور وہ پھر گندی چیزیں بہت اگتی ہیں اس میں، لیکن اچھی چیزیں نہیں اگتی، وہ اس قابل ہی نہیں رہتی. گناہوں کی عادت کی وجہ سے اور خرابی والا کام اس کے اندر ہوتا جاتا. تو ایک یہ ہے کہ ہم بارش جو بھیجتے ہیں اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اپنے رب کے حکم سے نکلتا ہے. کیسے کیسے لوگ تھے اور دین قبول کرنے کی وجہ سے کتنی پستیوں سے نکل کر کتنی عظمتوں پر پہنچ گئے. اور وہ جو خبیث پیداوار ہوتی، خبیث زمین ہوتی ہے، اس میں سے ناقص چیزیں نکلتی ہیں. اس طرح ہم شکر گزاروں کے لیے اپنی آیات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. یہاں پہ کیوں کہا شکر گزاروں کے لیے؟ کہ اس جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے، اس کے شکر گزار بنو.
ورنہ زمینیں تمہارے دل کی کانٹے اگائیں گی اور کڑواہٹ اگائیں گی، اور وہی آخرت میں تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں کی توحید بیان کر کے خداوند عالم جیسے قرآن کا انداز ہے، وہ گزشتہ قوموں کے قصوں کے ذریعے اب اس ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ گزشتہ اقوام کی باتوں سے لوگ عبرت لیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور شروع ہوتا ہے حضرت نوح کے قصے سے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ جب انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ایک اس کا رخ، ایک اس کا میسج رسول اللہ اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور ایک اس کا میسج ان کو جھٹلانے والے اور مخالفت کرنے والوں کے لیے۔ رسول اللہ اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تسلی ہے کہ صبر کرو، دیکھو ہم نے پہلے بھی مصیبتیں اٹھائی انبیاء نے، مومنین نے، لیکن ہم نے کامیاب آخر میں انہی کو کیا۔ اور ان کو پیغام ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو تم پہلے نہیں ہو، تم پہلے گندے نہیں ہو زمین کے، تم پہلے حق کے مخالف نہیں ہو، کر لو، دیکھو کہ انجام پچھلی قوموں میں یہ حرکت کرنے والوں کا کیسا ہوا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقال، تو انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں ایک عظیم دن کے عذاب کا خوف، یعنی جس روش پہ تم جا رہے ہو، خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، سورہ نوح میں بتوں کے نام بھی آئے ہیں، اور وہ کیا پروپیگنڈا کرتے تھے وہاں کے بت پرست جو سردار تھے، کہتے تھے اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ بہت تیز آدمی ہے، مکار آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ حضرت نوح نے تنگ آ کے دعا کی، اور اس دعا میں یہ ہے فرمایا اللہ سے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یا اللہ یہ بڑے مکار لوگ ہیں، یہ ایسے ایسے فراڈ کرتے ہیں، ایسے باتوں کو الٹا سیدھا کرتے ہیں کہ میرے سے آگے کا کام ہے۔ یہ عوام کو انہوں نے 950 سال صبر دیکھیں حضرت نوح کا، تو یہ ان کی دعوت کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ قال الملأ من قومه، قوم کے سرداروں کا جواب، قوم کے صاحبان اقتدار، با اثر لوگ جو تھے معاشرے کے، ان کا جواب، قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، حضرت نوح سے جواب دے رہے ہیں ان کی دعوت کا کہ نوح ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے، تو اتر گیا راستے سے، تیرا دماغ صحیح نہیں رہا۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا، رسول اللہ کو یہی کہا گیا، کہتے ہیں کہ جنون ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا یہ ساتھی مجنون نہیں، 40 سال تم نے دیکھا اس کو، اس کا تم نے کتنا احترام کیا، اس کو تم صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اب یہ مجنون ہو گیا میرا پیغام دینے کی وجہ سے۔ یہاں سے غور کریں کہ اللہ کا پیغام اتنی جلدی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر یہ کہ سوچیں اور پرکھیں، اور بے ایمان تو پھر جو جتنا بے ایمان اور کرپٹ ہے اتنا مخالف ہوتا ہے خدا کے نمائندے کا۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں، یعنی اپنی ماہرانہ رائے کا، ٹھیک ہے، اپنے تبصرہ کیا انہوں نے حضرت نوح کی دعوت کے نتیجے میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، حضرت نوح نے فرمایا اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، مجھے کوئی گمراہ نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو عالمین کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، اس کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں۔
اب نبی تو وہی آ رہی ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو کہا جا رہا تو گمراہ ہو گیا، وہ بڑے نصیحت سے سے کہہ رہے میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ نے مجھے جو پیغام دیا تمہارے لیے میں وہ لے کر آیا ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ کیا کرتا ہوں؟ یہ نبی کی صفات ہیں۔ 62 ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، مجھے پتا ہے کہ نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا۔ 63 اوعجبتم، اب حضرت نوح ان کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کس بات پہ تمہیں تعجب ہو، کیوں تم کہہ رہے ہو میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو گیا کہ تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر یعنی نصیحت آئی ہے، اس کو تم قبول نہیں کر رہے، تم کہہ رہے ہو کہ انسان پر بشر رسول نہیں ہو سکتا، بشر پر اللہ کی وحی نہیں آ سکتی۔ وہی جملے جو کفار نے مکہ والوں نے رسول اللہ کو بھی بولے تھے، اور سورہ صاد شروع یہیں سے ہوتی ہے، دوسری آیت ہے اس کی، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور اس بات پر ان کو تعجب ہو گیا کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا ہے، اور کافر کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، پروپیگنڈا۔ ایک ہی مزاج، ایک ہی قسم کے جواب ملے ہیں اللہ کے نبیوں کو، چونکہ پیغام ایک ہی تھا، تو جیسا ایکشن ویسا گندوں کی طرف سے اس کا ری ایکشن، رد عمل۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے آنے والے خطرات سے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، بچو تم ان خطرناک آنے والے نتائج سے اپنے کاموں کے جو تم کر رہے ہو، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچ سکو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس بات پر تمہیں تعجب ہو گیا، ایک بندے پر اللہ بندے کو اپنا نمائندہ نہیں بنا سکتا، جیسے آج کل بھی بہت ساروں کو پرابلم ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا، ان کو بغض میں پرابلم تھا، وہ نبی کو بشر کو نبی نہیں مانتے تھے، اور کچھ کو حب میں غلو کر کے یہ ہو گیا کہ نبی بشر نہیں ہوتا، اور کیا کیا ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کی باتیں گھڑ کے پبلک کا بیڑا غرق کیا ہوا، صریح ہے قرآن کے خلاف کہتے ہیں نبی بشر نہیں، کوئی اور مخلوق، صریح ہے قرآن کے خلاف۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ باتیں قرآن میں لکھنی ہے، نہیں، اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی بشر نہیں تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا کہ میں بشر ہوں، هل كنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بنا دیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ البتہ بشر ایسا کہ جو صفات میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بشر ہے، جو کہتے ہیں بشر نہیں ہے وہ منکر قرآن ہے، اس بیچارے کو ایسا ٹیکہ لگایا گیا کہ اس بچپن سے لگتا آ رہا ٹیکہ، اب اس کا عادی ہو گیا، اب اس کے خلاف بتایا جائے اس کو قرآن میں بھی پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں مثال میں کہ جو بچپن سے پانی ملاوٹ والا یا ڈبوں والا دودھ پیتا رہا ہو، اسی سے اس کی ہڈیاں بنی ہو، اسی کی اس کے معدے کو باڈی کو عادت ہے، اس کو ایک دن گاؤں میں لے جاؤ اور بھینس کے اندر سے دودھ نکال کے اس کو پلاؤ اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کی باڈی اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ ساری عمر سنی سنائی ادھر سے ڈھکوسلے ادھر سے، اور جب قرآن کی بات سنی تو ریئیکشن ہو گیا، معدہ خراب ہو، دماغ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، باہر قبول نہیں کرتا اس کو۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تاکہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ 64 فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا،
انہوں نے کہا تمہاری بات نہیں ماننی، کر لو جو کرنا۔ فَكَذَّبُوهُ، مگر ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے انہیں یعنی نوح کو اور جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ ایک اندھی قوم تھے۔ یہ اندھی سے مراد یہ نہیں کہ ان کی آئی سائٹ نہیں تھی، عقلوں کے اندھے ہو گئے۔ عقلوں کے اندھے ہو گئے تھے یعنی عقلیں استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی شہوات اور خواہشات کے تناظر میں، اپنے دنیاوی مادی مفادات کے تناظر میں ہر چیز کو دیکھتے تھے، یہ ہمارے فائدے میں ہمارے نقصان میں۔ تو حضرت نوح کو وہ بہت ان کے نقصان میں تھے۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ ایک اندھی قوم تھے۔ 65 دوسرے نبی کا تذکرہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قرآن اخ کا لفظ استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے ساری قوم کے سگے بھائی تھوڑی تھے، لیکن بھائی کے لفظ میں میسج ہے کہ نبی قوم کے لیے کیسا مزاج رکھتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، وہ ہے کہ ساری قوم کا بھائی ہے، وہ ساری قوم کی نجات چاہتا ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی بات جو حضرت نوح نے کی تھی، افلا تتقون، کیا تم بچنا نہیں چاہتے؟ تقوی یعنی بچنا، کس سے بچنا؟ ہلاکت سے، عذاب سے، اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے۔ ان کے بھی قوم کے جو بڑے سردار تھے، پہلا ریئیکشن انہی کا، چونکہ سب سے زیادہ مفادات نبی کے میسج میں انہی کو اپنے مفادات خطرے میں لگتے ہیں، تو ان کو اپنا اقتدار جاتا نظر آتا ہے، وہ نبی کے دشمن سب سے پہلے۔ 66 نمبر آیت، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، نہیں ماننی ہم، کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ، اے ہود ہم تجھے حماقت میں دیکھ رہے ہیں، تو سمجھداری والی باتیں نہیں کر رہا، تمہاری عقل ڈسٹرب ہو گئی، ہمیں یوں لگ رہا۔ حضرت نوح کو کیا تھا؟ ہم تجھے گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں ہم تجھے احمق دیکھ رہے ہیں کہ تو کیسی احمقوں والی باتیں کر رہا ہے، اچھا بھلا تھا تو آج سے پہلے تو نے ایسی باتیں نہیں کی، تم ہمیں احمق لگتے ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ مطلب ابھی میں اس کو اپنے لفظوں میں وضاحت کر رہا ہوں، ہم نے تیری باتوں کو اینالائز کیا ہے، ہم نے ہر طرف سے دیکھا ہے، ظاہر ہے جو اتنے بڑے اقتدار صاحب مال لوگ، پبلک بھی ان کی باتیں زیادہ سنتی ہے، تو پھر پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے وہ 2-3 ادھر ادھر سے لگا کر تاکہ بات کو بنا کے پیش کیا جائے، اور ہماری رائے یہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لہذا پبلک سے کہتے تھے کہ بچ جاؤ اس سے، اس جھوٹے کے پیچھے نہ جانا، یہ تم سے، تمہارے معبودوں سے تمہیں الگ کرنا چاہتا ہے فلان۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہمارا گمان ہے کہ تم، حضرت ہود سے کہہ رہے ہیں تم جھوٹے ہو۔ 67 آج کے لیے یہ آخری آیت ہے، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، انہوں نے کہا اے میری قوم میں احمق نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں ہوں کیا اور تم مجھے کیا کہہ رہے؟ میں سفیہ نہیں ہوں، میں احمق نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا ایک رسول ہوں، رسول جس کو پیغام دے کر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو۔ تو آیت نمبر 67 پر آج کے درس کو ہم تمام کر رہے ہیں سورۃ الاعراف کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اور مہلت دی، تو کل انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 68 سے ہم اس درس کو جاری رکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار ہمیں بھی اور ہماری آئندہ نسل کو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی،
عشق و محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، اور ان پر عمل کرنے کی اور انہی کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن پروردگار قرآن و اہل بیت کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔